تعلق سے جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر باپ سے اس کے بچوں کے تعلق سے سوال کریں گے، ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحت لوگوں کے تعلق سے سوال کریں گے۔ مسجد کا ذمہ دار ہو یا محلے کا ذمہ دار ہو یا گھر کا ذمہ دار ہو، ہر ایک سے اللہ رب العالمین سوال کریں گے کہ میں نے تمہارے ماتحت جن لوگوں کو دیا تھا، تم نے ان کی تربیت کیسے کی، تم نے انہیں کیسے ادب سکھایا، تم نے انہیں اسلامی آداب سے، اسلامی تعلیمات سے، اسلامی ہدایات سے کیسے روشناس کرایا۔ اللہ رب العالمین یہ سوال کریں گے، ہر ذمہ دار کو اس کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے ہمیں مکاتب کی اہمیت کو سمجھنا ہے، مدارس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ بچپن میں چھوٹے بچے جو سیکھتے ہیں، بچپن میں جو کچھ پڑھتے ہیں، وہی بات جوانی میں، بڑھاپے میں کام آتی ہیں، وہی باتیں انہیں زندگی بھر کام آنے والی ہوا کرتی۔ جس قوم کے لوگ، جس بستی کے لوگ اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں نہیں کرتے، جس معاشرے کے لوگ اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں نہیں کرتے ہیں، ایسی قوم، ایسا معاشرہ، ایسا سماج کل مستقبل میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں میں وہ فطرت رکھی، بچوں میں وہ طاقت رکھی ہے کہ بچہ جو بچپن میں سیکھتا ہے، بچہ جو بچپن میں سمجھتا ہے، جو باتیں وہ حاصل کرتا ہے، وہ جوانی میں بھی یاد رکھتا ہے، بڑھاپے میں بھی یاد رکھتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، یہاں جتنی باتیں آئیں، جتنی دعائیں سنائی گئیں، جن باتوں کو مکتب میں سکھایا گیا، زندگی کے ہر مرحلے میں وہ چیزیں کام آنے والی ہوا کرتی۔ بڑے اسکولز اور مدارس میں چلے جائیں، بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں کہ زندگی میں کبھی کبھار ان کی ضروریات ہوگی، لیکن مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، یہ ایسی چیزیں ہیں ہر انسان کو، ہر مرد عورت کو دن میں ہمیشہ جب جب وہ کام کریں اس کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی اہمیت کی وجہ سے انبیاء کرام بھی اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اہمیت کی وجہ سے مسلمان بچوں کی تربیت بچپن سے کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ 70 مشرکین قید کیے گئے، 70 مشرکین قید کیے گئے تھے۔ ان میں بہت سارے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں سے فدیہ مال لے کر انہیں چھوڑ دیا، انہیں آزاد کر دیا۔ اور مشرکین میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے مسلمان بچوں کو کر دیا کہ تم انہیں پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو، مسلمان بچوں کو سکھانے کا حکم دیا۔ اگر وہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کرنے کا وعدہ کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام ہی سے مسلمان بچوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے عقیدے کو صحیح کرنے، ان کو تربیت صحیح طور پر کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے چھوٹے صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سواری میں تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کر جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جو باتیں سکھائیں بڑی اہم باتیں تھی، اس کا تعلق عقیدے سے تھا، اس کا تعلق ایمان سے تھا، ان باتوں کا تعلق اسلام سے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔
احفظ اللہ، وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے احکام کی، اللہ کی کتاب کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی حفاظت کرو، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو تو ہمیشہ تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ کے رسول نے کہا دیکھو اگر کبھی کسی کی مدد کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ کی مدد حاصل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں سکھا رہے تھے؟ کیونکہ اللہ کے رسول یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ جو باتیں بچپن میں سکھائی جاتی ہیں وہ باتیں ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ بچے کو اگر تعلیم اس کی بچپن ہی سے صحیح طور پر دی جائے تو بچہ آگے چل کر اچھے ایمان والا، اچھے عمل والا اور صحیح مسلمان بن کر زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چھوٹے صحابی تھے جن کا نام تھا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ، چھوٹے صحابی تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں دسترخوان میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے اور میں بچہ ہوں اور میں دسترخوان میں جتنی چیزیں رکھی گئی تھی ہر چیز پر میری نظر تھی، میں کبھی یہ چیز اٹھا تھا کبھی وہ چیز اٹھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کہا یا غلام، اے چھوٹے بچے، یا غلام اے بچے، سم اللہ، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تمہارے سامنے ہے اسے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کھانے کے آداب بتائے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتا رہوں گا، آج تک بھی میں اس پر عمل کر ہی رہا ہوں، یہ صحابی رسول نے کہا۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر بچوں کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے یہ بتلانے کے لیے کہ بچوں کی تعلیم کی اہمیت زیادہ ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا شمار چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتلایا۔ ان سارے واقعات سے ہم یہ جان سکتے ہیں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں بچوں کی بڑی اہمیت ہے، بچوں کی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، بچوں کی تربیت کی بڑی اہمیت ہے۔ جو قوم اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرتی ہے اس کا مستقبل روشن اور اس کے مستقبل کے لوگ روشن ہوں گے۔ اگر کوئی قوم بچپن میں بچوں کی تعلیم کے تعلق سے غفلت، کوتاہی اور سستی کا شکار ہو تو ان کے لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ آنے والی نسل اسلام پر باقی رہے گی، ایمان پر باقی رہے گی، کیا ان میں اسلام باقی رہے گا، یہ گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اسی لیے اسلاف کہا کرتے تھے، سلف صالحین کہا کرتے تھے النقش فی الصغر، التعلیم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن میں تعلیم دینا پتھر پر نقش کرنے کے برابر ہے۔ بچپن میں جو کچھ بچہ سیکھ لیتا ہے یہی چیزیں کل مستقبل میں کام آنے والی۔ تو یہ ساری باتیں میں ہمارے خواتین میں سے جو یہاں حاضر ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان تمام سے کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھو،
بچوں کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھو. بچے کو ہمیشہ اسلام کی بات سکھلانے کی کوشش کریں, اسلام کی بات بتانے کی کوشش کریں. بچے سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً اسے صحیح بات بتلانے کی کوشش کریں. بچپن میں جو باتیں سیکھ لیتے ہیں آخر تک وہ باتیں یاد رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے, ابھی چھوٹی عمر ہے, جب بڑے ہو جائیں گے, جب وہ جوان ہو جائیں گے, جب انہوں عقل و شعور کو پہنچ جائیں گے وہ صحیح باتیں سیکھ لیں گے. ایسی بات نہیں. جب بچہ بچپن میں سیکھ لیتا ہے وہی باتیں اسے کل مستقبل میں بھی کام آنے والی ہوا کرتی ہیں. تو یہاں پر جو ذمہ دار ہیں, جو معلمین اور معلمات ہیں, ان کے لیے بڑی خوشخبری, ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے. جو بچوں کو پڑھانے والے ہوا کرتے ہیں انہیں یہ یقین کرنا چاہیے, انہیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ بچے جب تک ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں گے, بچے جب تک ان حدیث پر عمل کرتے رہیں گے, اللہ تبارک و تعالی ان کے بدلے ان کو بھی ثواب عطا کرتے جائیں گے. جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ثواب میں برابر شریک ہوں گے. جو بھی آدمی مکتب ہو یا مدارس کے معاملے میں مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, جب تک مکتب اور مدرسے سے سیکھنے والے کتاب و سنت پر, قرآن و حدیث پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب انہیں برابر ملتا رہے گا. اور والدین کو بھی یہ بڑی خوشخبری ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں فکر مند ہوتے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں محنتیں کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے جب تک ان آیتوں پر, ان احادیث پر, ان دعاؤں پر اور ان تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک آپ کو بھی برابر ثواب اور نیکیاں ملتے رہیں گی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, کہ جو بندہ کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے والے کا ثواب رہنمائی کرنے والوں کو بھی برابر دیا جاتا ہے. والدین, اساتذہ, ذمہ دار اور اس میں جو بھی محنت کرتے ہیں, جو بھی اس میں اہمیت دے کر اس معاملے کو حل کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اس نیکی میں برابر شریک ہوں گے. اسی لیے ہمیں اس معاملے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی بھی بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے, اس کے اندر عقل کی صلاحیت آ جائے, فوراً اسے مسجد سے, مکتب سے, مدرسے سے جوڑ دینا چاہیے. یہ مکاتب کا فائدہ یہ ہے کہ جب بچہ مکتب سے جڑ جاتا ہے تو وہ قرآن کی باتیں, احادیث کی باتیں, دعائیں سننے لگتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کا تعلق مسجد سے بھی ہو جایا کرتا ہے. مسجد سے جس کا تعلق ہو جائے اس کے لیے اس کی نماز کی پابندی, اس کے لیے بہت سارے دعاؤں کی پابندی ہو جایا کرتی. تو اس معاملے میں ہمیں اور کرنا چاہیے. اور جو والدین اپنے بچوں کے معاملے میں اب تک مکتب میں یا مدرسے میں داخل نہیں کیے ہیں انہیں بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ ان کے بچوں کو ضائع ہونے سے بچائیں, ان کے بچوں کو ضائع ہونے سے بچائیں, ان کے بچوں کے اسلام کی فکر کریں. اگر آپ نے آج انہیں مکتب کی تعلیم نہیں دی, آج قرآن کی تعلیم نہیں دی, کل وہ ان کا اسلام خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے ہمیں اس معاملے کو اہمیت دے کر سمجھنا چاہیے. 5 منٹ میں ایک اہم بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے بڑے عمر کے لوگ بھی ہیں. انہیں ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح قرآن کی باتیں, قرآن کی آیتیں, احادیث اور اسلام کے آداب سیکھتے ہیں, اگر آپ میں سے کوئی کسی وجہ سے بچپن میں سیکھ نہیں پائے ہیں, آج اگر آپ کو نہیں معلوم ہے, یہ نہیں معلوم ہونا بہانہ نہ بنائیں. آپ کو فرصت جان کر آپ کی بستی میں جو مکتب ہیں, جو مدرسے ہیں یا جو علماء آپ کے یہاں پائے جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا سیکھ لیں, ان کے پاس بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی بنیادی باتیں سیکھ لیں. آپ کی بڑی عمر میں ہونا آیا آپ کی جوانی کو پہنچ جانا رکاوٹ نہ بنے. صحابہ کرام میں سے کتنے ایسے صحابہ تھے جو بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے برابر قرآن اور حدیث کی تعلیم سیکھی.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے صحابی تھے اور بڑی عمر والے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بیوی بچے بھی تھے اور ان کی ایک فکر یہ تھی کہ میں بیوی بچوں کو پالنے کے لیے دن بھر کمانے کے لیے چلے جاتا ہوں, تجارت میں لگ جاتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے کی وجہ سے اس دن جو حدیثیں, جو وحی, جو آیتیں نازل ہوتی ہیں میں ان سے محروم ہو جاتا ہوں. انہوں نے غور کیا کہ میں کوئی اس طرح بہانہ بنایا ہوں, کوئی طریقہ میں اختیار کروں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی میں سے کوئی بھی حصہ اس سے محروم نہ رہوں. انہوں نے اپنے پڑوسی سے یہ معاہدہ کیا, دونوں آپس میں صلح کیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ دیکھو مجھے بھی علم حاصل کرنے کا شوق ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے بیوی بچے بھی ہیں, ان کو کھلانا پلانا بھی میری ذمہ داری ہے, میرے معاش کا مسئلہ ہے, میری کمائی کا مسئلہ ہے. اگر میں وحی حاصل کرنے, قرآن اور حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں میں بھوکا رہ جاؤں گا, میرے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے. اور اسی لیے دونوں آپس میں یہ صلح کرتے ہیں, دونوں آپس میں یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ دیکھو ایک دن میں کمانے کے لیے جاؤں گا, اس دن تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنا, جو وحی آئے گی, جو آیتیں نازل ہوگی رات میں مجھے آ کر سنا دینا. دوسرے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا, جو وحی نازل ہوگی میں تم تک پہنچا دوں گا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پلان کر کے احادیث کو اور قرآنی آیتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے, آج کے زمانے میں ہمارے لیے کوئی بہانہ نہیں, ہمارے ہاتھ میں جو موبائل فون کی شکل میں جو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت, ہم جو چاہتے ہیں اپنے علاقے میں, اپنے جگہ پر, جہاں چاہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, موبائل فون کے ذریعے سے جس عالم کی بات چاہیں, جس موضوع پر چاہیں, جس ٹاپک پر چاہیں آپ خطبات, بیانات, دروس سن سکتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات, اسلامی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہماری عمر, یہ جوانی, یہ ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے. کوشش کریں, اللہ سے مانگیں کہ پروردگار مجھے ایسے راستے فراہم کر, مجھے ایسے راستے فراہم کر کہ میں اسلام کی تعلیمات حاصل کروں, مجھے قرآن و حدیث کی زیادہ سے زیادہ باتیں معلوم ہو جائیں, مجھے توفیق دے کہ میں اسلام کی باتیں جاننے لگوں. یہ ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے. جذبہ جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. معزز حاضرین اور حاضرات, وقت اور بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا, اسی لیے میں ان باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خود بھی تعلیم حاصل کرنے کے معاملے میں, قرآن احادیث سیکھنے کے معاملے میں آگے بڑھیں, اپنے بچوں کو بھی آگے بڑھائیں. ہر کوئی یہ تعلیم سیکھنے کی اہمیت کو جانے. ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں اچھے مدارس, اچھے مکاتب, اچھے علماء پائے جاتے ہیں. آپ ان سے جڑیں, ان سے باتیں معلوم کریں, ان سے جو باتیں نہیں جانتے ہیں معلوم کر کے سیکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ علم کے ساتھ عمل کریں گے تو اس نیکی کا ثواب بہت زیادہ ہو جائے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں زندگی عطا فرمائے, قرآن و کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم تمام کو جب موت دیں تو کلمہ توحید پر موت دیں. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے بچوں کے دعائیں, تقریر, نظمیں, ترانے ہم نے سنا ہے. اب بچوں کا انتظار ہے کہ کب ہمیں انعام دیا جائے گا. وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی لیے اب انعامات برائے تقسیم کیے جائیں گے طلباء اور طالبات کے لیے. جو بھی بچے طلباء اور طالبات اس مکتب میں پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ 50 طلباء اور طالبات ہیں اس میں پورے مکمل. ان تمام بچوں میں سب سے پہلے جو انعام حاصل کرنے والے ہیں
وہ ہیں ایچ مہک. آئے صدر صاحب کے بدس تقسیم. دوسرا انعام حاصل کرنے والے سید زید. تیسرا انعام حاصل کرنے والے ہیں ثنا. اب اس کے بعد اعزازی انعامات ہیں برائے طلبہ اور طالبات کے. میں شیخ عبد المجید عمری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مدد سے انعامات تقسیم کریں. شیخ ماہنور ایچ ماہنور ایس ساحرہ ایچ رومانہ یس مہک ایچ صادر ایل شاہد ایچ فرید کے ایم ڈی ضمیر ایچ حاجرہ ایچ آسنا. اس کے بعد مولانا عابد سعید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مدد سے تقسیم انعامات. کے ایم ڈی زید ایس زکیہ جلدی آؤ یہ نشان ایچ آمینہ ایل واحد وی عادل. یہ آواز دے گا نا انعامات لے لینا. پھر ڈی عبدالعقیب ایل واسد ڈی ابراہیم ایچ فاطمہ. شیخ نثار احمد عمری سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مدد سے انعامات تقسیم کریں. پی ایس ابوبکر صدیق ایم ڈی سہیل ایچ عبدالعقیب ایچ ابوبکر صدیق ایس عبداللہ کے ایم ڈی زہیر ایم ڈی سمیر ایم ڈی سمیر دل عبداللہ ذرا ہٹو بیٹے بازو رکھو آنے ہو. ایچ ابوبکر صدیق تھوڑا بازو میں ہٹ جاؤ. ایچ زاہد ایچ عافیہ. مولانا عبداللہ عمری سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بدست تسمینات میں پیش کریں. ایس میرزان ایچ مطاہر ایچ صادق والفہ
عفان, H صبا کوثر, S اصفیہ, S سمیہ, S شافیہ, B S عارف, O عادل, S عالیہ, L زویا, A عدنان, S ماریہ, H سوہا. اس کے بعد الحمدللہ رات میں بھی عشاء کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے. اس میں کچھ نوجوان ہیں رات میں مکتب پڑھنے والے. محبوب بادشاہ شاید وہ آئے نہیں ہیں. کون تو رشتے دار ہوتے ہیں ان کے. ریحان, محفوظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے تقسیم اپنے مدرسے نام تقسیم ہے. ریان, ریحان, المزمل, سالک. آئیے نوجوان ادھر سے آؤ. ریان, نہیں جو آئے